حضرت مائکروفون یاکلو الصوت اکلن کاملا شدیدہ۔ حضرات، ہم نے اپنے نبی کی محبت میں اس جلسے کو سجایا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس جلسے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ کہہ دیجئے آمین۔ ہمارے نبی، ہم ان پر جتنا ناز کریں کم ہے، اپنی قسمتوں پہ جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں اور آپ کو بنایا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جن کے امت میں پیدا ہونے کے لیے صرف امتی نہیں بلکہ انبیاء کرام نے بھی اپنی بارگاہ میں دعائیں کی۔ اے اللہ، نبی آخر زمان کا امتی بنا دے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم مقام عنایت فرمایا کہ جو دیگر انبیاء کرام کو مقامات نہیں دیے گئے، اللہ نے وہ مقام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ جب معجزات کی بات آتی ہے تو اللہ نے دیگر انبیاء کرام کو گن گن کر کے معجزے دیے۔ کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 7 معجزات اللہ نے عنایت فرمائے، کسی کو 13 معجزات عنایت فرمائے۔ میرے مطالعے کی روشنی میں عرض کروں، اللہ رب العزت نے انبیاء سابقین میں سے کسی بھی نبی کو 13 معجزات سے زیادہ عنایت نہیں فرمائے، لیکن جب باری آئے آمنہ کے لال کی تو یہ نہیں کہا اے حبیب ہم نے تجھ کو 1 معجزہ دیا، ہم نے تمہیں 2 معجزے دیے، ہم نے تمہیں 13 معجزات دیے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ میرے نبی چلے تو چلنا معجزہ ہے، بولے تو بولنا معجزہ ہے، دیکھے تو دیکھنا معجزہ ہے، کلام فرمائے تو نبی کا بولنا معجزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمری کا اشارہ فرماتے ہیں اس زمین پہ رہنے کے بعد میں تو آسمان پہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پتھر پہ قدم ہائے مبارک رکھتے ہیں تو یہ قدم شق ہو جاتا ہے، یہ پتھر اس سرکار کے قدم ہائے مبارک کو اپنے سینے میں پیوست کر لیتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ آج عتیق بھائی کی خیریت نہیں ہے، چونکہ مولانا محمد احمد منظری صاحب آ رہے ہیں، بہت زبردست مقرر ہے، اور جو یہ مقرر خطبہ ہوتے ہیں ان کا کام ہر دن تقریر کرنا، رات میں تقریر کرنا، دن میں آرام کرنا۔ کوئی تاریخ خالی نہیں، نہ 11ویں میں نہ 12ویں میں نہ 13ویں میں، ساری تاریخیں فل ہے۔ اگر مائک کا سلسلہ ایسا ہی رہا کہ یہ آواز کے لیے اگر بارے گرا بن جائے تو برادران ملت اسلامیہ ایسے مقرر میں سمجھتا ہوں کہ پھر مائک والوں کا کلاس لگا دیا کرتے ہیں۔ بہرکیف اللہ پاک فضل فرمائے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں اسی کے ضمن میں نبی کی عظمت کے تعلق سے کچھ دیر چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرات دیکھیے، سب سے پہلے انسان جن کو کہا جاتا ہے ابو البشر، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پروردگار عالم نے ان کے اندر روح کو پھونکا، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَن يَسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اللہ پاک نے فرشتوں کو، ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ یہ عظمت اللہ نے عنایت فرمائی، اور قرآن عظیم میں اللہ پاک حضرت آدم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے
وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ پاک نے حضرت آدم کو تمام اسماء کا علم عنایت فرمایا۔ مثلا اگر ایک چیز لے لیجئے، یہ مائکروفون ہے برادران ملت اسلامیہ، اس کو مائکروفون بھی کہا جاتا ہے عربی کے اندر، اس کو مائک بھی کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر۔ آپ پانی کو لے لیجئے، اردو میں پانی کو پانی کہا جاتا ہے، عربی میں ماؤن سے اس کا تعبیر کیا جاتا ہے، فارسی میں آب جو ہے کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے انگلش میں واٹر بولتے ہیں۔ ایک چیز کے جتنے بھی اسماء ہو سکتے ہیں، اللہ پاک نے ان تمام اسماء کا علم حضرت آدم کو عنایت فرمایا۔ سب جانتے تھے حضرت آدم کس کو کیا بولتے ہیں، کس چیز کا کیا نام ہے۔ سرکار حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے اسماء کا علم عنایت فرمایا تھا، ہر چیز کے بارے میں حضرت آدم جانتے تھے برادران ملت اسلامیہ۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کی لال کی تو برادران ملت اسلامیہ یہ نہیں فرمایا اے میرے محبوب پاک ہم نے آپ کو اسماء کا علم عنایت فرمایا، بلکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب پاک آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے سب کچھ سکھا دیا۔ نبی کو ہر چیز کا علم دیا، ہر چیز کا علم، زمین کے اندر ہو یا آسمانوں کے اندر، ہواؤں فضاؤں خلاؤں کے اندر ہو یا دریاؤں کے اندر ہو، بحار کے اندر، بحور کے اندر ہو، دریا کے سمندر کے اندر ہو، برادران ملت اسلامیہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر چیز کا علم عنایت فرمایا ہے۔ یہ حضرت آدم ہے، سبحان اللہ، حضرت آدم کو یہ شرف حاصل ہے، وہ تمام لوگوں کے باپ ہیں، تمام لوگوں کے باپ۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ حضرت آدم ہے، یہ حضرت شیش کے بھی والد ہیں، حضرت یعقوب کے بھی والد، حضرت یوسف موسیٰ کے بھی والد ہیں، حضرت عیسیٰ کے بھی والد ہیں، حضرت الیاس کے بھی والد ہیں، حضرت دانیال کے بھی والد ہیں، تمام انبیاء کرام کے حضرت آدم والد ہیں۔ لیکن اگر حضرت آدم سے آپ پوچھیں گے اے آدم یہ بتاؤ عظمت میں کون بڑا ہے، تو حضرت آدم پکارتے ہوئے نظر آئیں گے اے لوگوں سننا چاہتے ہو تو سنو، میں نبی پاک کا صورتاً والد ہوں لیکن حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت میرے والد ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ فرمایا اللہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم کی نسل میں پیدا فرمایا۔ جب نسل میں پیدا فرمایا تو حضرت آدم نبی پاک کے والد ہوئے۔ ارے والد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت آدم اللہ کے رسول کے والد۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ اگر حقیقت حال جاننا چاہو، ظاہراً تو یہ ہے کہ حضرت آدم مصطفیٰ جان رحمت کے والد گرامی ہیں، مگر حقیقت حال یہ ہے اگر پروردگار عالم اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو حضرت آدم کو پیدا نہ فرماتا، زمین کو پیدا نہ فرماتا، آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا، چاند سورج کو پیدا نہ فرماتا، لوح و قلم کو پیدا نہ فرماتا، عرش و کرسی کو پیدا نہ فرماتا، بحر و بر کو پیدا نہ فرماتا، سیم و زر کو پیدا نہ فرماتا، برادران ملت اسلامیہ نہ انسان کو پیدا فرماتا، نہ حور و ملک کو پیدا فرماتا، کائنات کی کسی چیز کو اللہ رب العزت پیدا نہیں فرماتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنا تھا، اس لیے کائنات کو بھی سجایا، حضرت آدم کو بھی بنایا۔ حضرت آدم صدقہ کس کا ہوئے؟ آمینہ کے لال کا۔ اگر 12 تاریخ کو میرے نبی کو پیدا ہونا نہ ہوتا، دنیا میں تشریف لانا نہ ہوتا، اب یہ مت سمجھنا کہ 12 تاریخ میں پیدا ہوئے تھے، جب ہی نبی بنے تھے۔ کبھی تم بھی دھوکے کھا جاؤ ان کی طرح جو کہتے تھے صاحب کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 40 سال کے بعد
نبوت عنایت فرمائی ہے. میرے آقا نے اس کی وضاحت پیدا فرما دی، پہلے ہی فرما دی ہے سرکار نے، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کے جسم کو ابھی پیدا نہیں فرمایا تھا. حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت میں مجھے نبی لکھا جا چکا تھا، اللہ نے مجھے نبی بنایا تھا. برادران ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا 12 تاریخ کو اس نور محمدی کا ظہور ہوا تھا، اس کی تخلیق بہت پہلے ہو چکی تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم صورتاً مصطفیٰ کے والد، حقیقتاً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی اصل والد ہے. اسی کو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بہترین پیرائے میں بیان فرمایا ہے. عرض کرتے ہیں حضرت آدم کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ظاہر میں میری نخل، حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے. سمجھے شعر؟ کہتے ظاہراً تو میرے بیٹے ہیں مگر حقیقت میں میری اصل. برادران ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے اللہ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑا عظیم مقام عنایت فرمایا. بڑا عظیم مقام اللہ نے حضرت ابراہیم کو عنایت فرمایا. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. بڑا عظیم مقام ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. مسلمانوں غور سے سنو، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع و پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. حضرات دیکھیں آپ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسان کامل اتباع و پیروی کرے گا، مصطفیٰ سے سچی محبت کرے گا، یہ مصطفیٰ سے سچی محبت و اتباع و پیروی اس انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے گا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبوبیت عنایت فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے خلیل ہیں اور میرے آقا اللہ کے حبیب ہیں. کیا فرق ہے حبیب میں اور خلیل میں؟ تو کسی نے ترجمانی کی ہے، الخلیل یکون فعلہ برضی اللہ والحبیب یکون فعل اللہ برضائی. کسی نے بیان کیا حبیب وہ ہوتا ہے جس کا ہر کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس کا ہر کام رب کو راضی کرنے کے لیے. خلیل جو کچھ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو راضی کرتا ہے، اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے. یہی وجہ خاص ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت کے اندر ہے. جس وقت میں بیت المقدس کی جانب جو مسلمان رخ کرنے کے بعد نماز پڑھتے تھے، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں. عین نماز کی حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اقدس میں یہ خیال پیدا ہوا، اے کاش ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ ہوتا. اسی جستجو کے اندر میرے آقا نے آسمان کی طرف کو چہرہ کیا، اس امید میں کہ شاید وہ جو ہے وہی نازل ہو جائے. اللہ پاک نے اپنے حبیب کی اسی انداز کو قرآن میں بیان فرمایا. رب ارشاد فرماتا ہے، قد
نرا تقلب وجهك في السماء۔ اے میرے محبوب پاک، ہم آسمان کی طرف آپ کا بار بار چہرہ کرنا دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کس قدر اللہ پیار فرماتا ہے کہ سرکار نماز کی حالت میں اس طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں اور آسمان کی طرف کو نگاہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی اس ادا کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرما دی، قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ جب نرا کے ساتھ میں باب را کے ساتھ جب صلہ با آتا ہے تو معنی ہوتا ہے بار بار پلٹ کے دیکھنا، بار بار دیکھنا۔ ترجمہ ہوا، اے میرے محبوب، آپ اس امید میں بار بار آسمان کی طرف کو نگاہ کر رہے ہیں کہ آپ کا قبلہ بدل دیا جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے میرے محبوب، تمہارے خاطر پاک میں جو یہ امنگ پیدا ہوئی ہے، اس کو تاخیر مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ عین حالت نماز میں خانہ قبلہ کی طرف کو، قبلہ کی طرف کو، خانہ کعبہ کی طرف کو چہرہ کر لیجئے اور نماز ادا کر لیجئے۔ اللہ نے حالت نماز میں اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف کو آپ رخ کیجئے اور نماز ادا کیجئے۔ آپ کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی رضا کو رب جو ہے طلب فرماتا ہے۔ حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ ہے، جو رب کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ حبیب اللہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید جاوید میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ سبحان۔ برادران ملت اسلامیہ، راتیں ختم ہو جائیں گی مگر نبی کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ بے شک ہماری اور آپ کی عمر یہ تو بہت تھوڑی سی عمر ہے، جی، بہت مختصر سی عمر ہے، 50-60 سال میں کام ختم۔ اس عمر کا کیا اعتبار؟ میں عرض کروں اے لوگوں، جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، لوگ چاہے کتنی ہی تعریف کیوں نہ کر لیں، مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ مگر پھر کرتے کیوں ہے؟ تو کرتے اس لیے ہیں تاکہ نبی کی تعریف و توصیف کا ہم ذکر کریں، سرکار کی جو ہے تعریف کریں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خانوں میں ہمارا نام درج ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، وہ رسول ہے جو ہمیں اور آپ کو ہر حال میں یاد فرماتے ہیں، بڑا پیار اپنی امت سے فرماتے ہیں، بڑا پیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرماتے ہیں۔ لہذا ایسے مشفق و مہربان رسول کی محبت کا یہ تقاضا ہے، اے لوگوں، ہر دن نہیں، اگر ہفتے میں نہیں، اگر مہینے میں نہیں، تو کم سے کم سال میں ایک ایسا جشن منایا جائے کہ جس جشن میں پورا علاقہ شریک ہو، تاکہ اغیار اپنے ہو یا غیر ہو انہیں معلوم ہو جائے کہ آج کا دن یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس میں مسلمانوں کے پیغمبر پیدا ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے اسی دن کے اندر اس رسول کو مبعوث فرمایا تھا کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو سجایا۔ بے شک بے شک۔ آپ کی محبت کا تقاضا ہے اور آپ لائق مبارکباد ہیں کہ آپ نے اتنی پیاری اور شاندار محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العزت میری مجھ فقیر کی بھی کوشش جو کوششیں ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرمائے، اور آپ حضرات کی بھی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری اس محفل کو کامیاب کامران بنائے، اور دنیا و آخرت میں اللہ اس کا بہتر سے بہتر صلہ و جزا نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات میں کچھ دیر اس لیے بولا ہوں تاکہ کچھ ٹائم ہو جائے۔